بزرگ تھے، انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر۔ دیکھو میں نے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں ہے۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کرے۔ قرآن حکیم میں اس جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنا۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اتنا ماشاءاللہ پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنائیں۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں ملنا۔ ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے، ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائم کرنا ہے۔ پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں، وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا۔ یہ سب خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے۔ ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھنا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں۔ ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بئی نہیں لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی